اگلا ہے جی سوال نعیم الرحمان ہے. تیمور گرا پشاور سے ہیں. میں اگر پروناؤنس کرنے میں غلطی کر رہا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں. نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ کل مولانا فضل الرحمان نے ہمارے شہر میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے قیام کا مقصد پختون بیلٹ سے اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنا. واہ بھائی، سول پروپرائٹرشپ ٹوٹل ٹھیکہ آپ کے پاس ہے. واہ اچھا. اور پی ٹی آئی کا آزادی مارچ دراصل لاہور کی مارچ، اور عمران خان اب کبھی اقتدار میں نہیں آئے گا. کیا آپ ان سفید جھوٹوں کا جواب دینا چاہیں گے؟ وقت دے دے گا، میں نے کیا جواب دینا. اور ویسے بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تبصرے کے قابل بھی نہیں ہوتی. تھینک یو. تو ایک دفعہ کو بیٹھے بیٹھے بات ہوئی یہی ساتھ والے کمرے میں، تو میں نے ان سے بات کی. میں نے ان سے کہا کہ زندگی میں جب کسی مشکل میں آ جاؤ تو آنکھیں بند کر کے سوچو کہ اس سے ملتی جلتی صورتحال میں ہمارے آقا کا، ہمارے نبی کا، ہمارے حضور کا رد عمل کیا تھا. چونکہ کوئی سچویشن ایسی میں نہیں جانتا جس سے دنیا کا کوئی انسان گزرے اور وہ حضور نے فیس نہ کی ہو. یعنی دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے پیدائش سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والد انتقال کر گئے، بہت کم سنی میں. والدہ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی. یہ پھر کہانی شروع کریں مکہ کے اوباشوں سے لے کے طائف کے اوباشوں تک، احد کے زخموں سے لے کے غزوہ خندق کے کھودنے تک. لیکن حضور نے اپنے بدترین دشمنوں پر بھی مکالمے کے دروازے کبھی بند نہیں کیے. سیاسی حوالوں سے یہ ان کی سنت ہے. معاملات کا آخری حل مکالمہ ہی ہوتا ہے. آپ کے پاس مکمل اختیار، اقتدار اور کمانڈ ہو تب بھی پتہ مکہ روند کے رکھ دیتا. کوئی اور آدمی ہوتا، دنیا کی تاریخ کا کوئی اور آدمی ہوتا حضور کے علاوہ، اس طرح کے موقع پہ وہ سرتا پا غیظ و غضب اور انتقام حضور نے کہا نہیں، معافی. وحشی کو بھی معافی. حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والا، اس کو بھی. ہند، جسے عام طور پہ یہاں ہندا کہتے ہیں یا ہندا لکھا جاتا ہے، وہ اس کو بھی معافی. ایک کمال ہے. مکالمہ، بات کرو. سو آپ نے بیٹا جو بات کی ہے میرا بنیادی بات ہے.